بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ۔ سبق پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیں گے، تو میرے بعد دہرائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 39 سے آخر تک اور سورہ عبس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک تلاوت کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے۔ حنزلہ آپ آیت نمبر 12، 13 اور 14 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساہرة۔ ماشاء اللہ۔ امامہ آپ آیت نمبر 17 اور 18 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى۔ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، حمزہ کی آواز کو واضح کیجیے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى۔ ماشاء اللہ۔ امیمہ آپ اس کے بعد آیت نمبر 24، 25 اور 26 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال انا ربکم الاعلی۔ انا کا الف نہیں پڑھا جائے گا، انا رب، جلدی سے پڑھیں گے، زبر کے ساتھ صرف پڑھیں گے اور الف نہیں پڑھیں گے۔ انا ربکم الاعلی۔ فقال انا ربکم الاعلی۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ دوبارہ پڑھیے اس آیت کو۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، ہا کی آواز کو واضح کرنا ہے۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ کی ہا کو واضح کرنا ہے، اور دوسری بات آخرتی والاولی۔ پھر پڑھیے۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ شاباش۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ عمر آپ آیت نمبر 36، 37 اور 38 کی تلاوت کیجیے، آخری لائن میں ہے۔ وبرزت الجحیم لمن یرى۔ را کی آواز میں تکرار نہیں ہونی چاہیے، بر ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وبرزت الجحیم لمن یرى۔ شاباش، آگے پڑھیے۔ فأما من طغى۔ طا کو موٹا پڑھیے، طغا۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ تو ہم نے گزشتہ سبق کا اعادہ کر لیا ہے، اب ہم آج کا سبق شروع کریں گے، اور آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے سرگرمی کریں گے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں کون سے اصولوں کا اعادہ کیا تھا؟ غنہ کے۔ شاباش۔
تو آج ہم انہی اصولوں کو آج کے سبق میں سے تلاش کریں گے. تو اس کے لیے صفحہ نمبر 47 پیج نمبر 47 پہ آپ دیکھیے، اپنی اپنی پینسل اٹھائیے اور اب آپ تلاش کیجئے جہاں بھی غنہ کیا جا رہا ہے وہاں اس لفظ کے نیچے آپ ایک لائن لگائیں گے. جی تو سب نے تلاش کر لیا ہے؟ جی. الحمدللہ. حنزلہ آپ دیکھیے پہلی لائن میں بتائیے کن الفاظ پہ غنہ ہو رہا ہے؟ فَإِنَّ شاباش. وَأَمَّا. شاباش، بالکل ٹھیک تلاش کیا آپ نے. اس کے بعد امامہ آپ بتائیے دوسری لائن میں. وَنَهَى النَّفْسَ. شاباش. فَإِنَّ الْجَنَّةَ. شاباش ماشاء اللہ. عمر تیسری لائن میں آپ بتائیے. أَنْتَ شاباش. مِنْ ذِكْرَاهَا. شاباش، بالکل صحیح تلاش کیا آپ نے. امیمہ چوتھی لائن میں آپ بتائیں گی. مُنْتَهَاهَا. شاباش. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ. الحمدللہ. تو ہم نے سرگرمی کا پہلا حصہ مکمل کر لیا ہے. وہ تمام الفاظ جہاں پر غنہ کیا جانا چاہیے آپ نے تلاش کر کے ان کے نیچے لائن لگا لی ہے. اب آپ یہ کریں گے کہ وہ الفاظ ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو ان الفاظ کی مشق کروائیں گے. تو بسم اللہ آپ شروع کیجئے. أنت من ذكراها إنما أنت منذر إنها فتنفعه الذكرى. أما فأنت وأما. جب غنہ کریں گے تو وہاں تھوڑی دیر رکیں گے تاکہ غنہ واضح ہو جائے. وَأَمَّا پھر پڑھیے. وَأَمَّا. شاباش. الحمدللہ. تو آپ نے جن الفاظ میں غنہ کیا جانا تھا ان کی مشق ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے کروائی ہے. اب ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے. تو میرے بات دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الجحیم هی المأوى. فإن الجحيم هي المأوى. نون پر غنہ ہو رہا ہے، آپ پہلے ہی تلاش کر چکے ہیں. جحیمہ، اس میں جو یا ہے یہ کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش، یہ یا مدہ ہے. ہی المأوى، یہاں پر میں نے جھٹکے سے پڑھا. کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم تھی. شاباش، حمزہ کے اوپر جزم تھی. ہم اس کو کہتے ہیں حمزہ ساکن، اور یہاں اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. تو ایک دفعہ پھر تلاوت کریں گے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. فإن الجحيم هي المأوى. امامہ آپ پڑھیں گی. فإن الجحيم هي المأوى. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فإن الجحيم هي المأوى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وَأَمَّا یہاں پر غنہ ہو رہا ہے. من خافا، اس نون پر غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نون کے بعد حروف حلقی میں سے حرف خا آ گیا ہے. ربہ،
با پر شد ہے. اسی طرح ونہن نفسا، یہ دونوں ملا کر پڑھے جائیں گے اور نفسا کے نون پر غنہ بھی کیا جائے گا. عن الہوا، یہ دونوں الفاظ بھی ملا کر پڑھے جائیں گے. تو جو الفاظ ملا کر پڑھے جانے ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیے. ایک دفعہ پھر اس آیت کی تلاوت کریں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. امیمہ آپ پڑھیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. وَأَمَّا کے میم پر بھی غنہ ہوگا. دوبارہ پڑھیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. ہوا. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. آسان آیت ہے، اس میں آسان الفاظ ہیں. مأوا، دوبارہ یہاں پر حمزہ ساکن آیا ہے جس کو جھٹکے سے پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. امیمہ آپ پڑھیے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. شاباش. امامہ آپ پڑھیے اس آیت کو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت هی المأوى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك، یہ کون سی واو ہے یہاں پر؟ واو مدہ. شاباش. عن الساعة، ساعتی میں کون سا الف ہے؟ الف مدہ. شاباش. ایانا، کون سا الف ہے یہاں پر؟ الف مدہ. شاباش. مرساہا، را کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا. شاباش. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہرائیں گے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. اگلی آیت پڑھیں گے. فيم أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها. فیما یہاں مدہ ہے. انت نون پر غنہ ہو رہا ہے. من یہاں پر بھی غنہ ہے. ذکراہا، اس لفظ کو احتیاط سے پڑھیے گا اور کاف پر قلقلہ نہیں ہوتا. یہ بات آپ سب جانتے ہیں. حروف قلقلہ میں قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں. ان کے علاوہ کسی حرف پر قلقلہ نہیں کرنا. ذکراہا، را کو موٹا پڑھا جائے گا، اس کا بھی خیال رکھیے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہرائیں گے. فیما انت من ذکراها. فيما أنت من ذكراها. حنزلہ آپ پڑھیے. فيما أنت من ذكراها. شاباش. امامہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. فيما أنت من ذكراها. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فيما أنت من ذكراها. من غنہ ٹھیک کیجیے. من فيما أنت
ذکراہا من ذکراها من ذکراہا من ذکراها شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إلى ربك منتهاها إِلَى کھڑی زبر ہے لام پر تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. رَبِّكَ آسان لفظ ہے، آپ اس سے پہلے کئی بار مشق کر چکے ہیں. منتہاہا نون پر غنہ ہے اور دو ہا ہیں اور دونوں کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إلى ربك منتهاها اس ہا پر بہت زیادہ زور نہیں دینا، ہا نہیں، آرام سے پڑھیے اس کو. منتہاہا منتهاها شاباش. عمر آپ پڑھیے اسی آیت کو. إلى ربك منتهاها را کو موٹا پڑھنا ہے. ربی کا إلى ربك منتهاها شاباش. امامہ آپ پڑھیے. إلى ربك منتهاها شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. انما انت منذر من یخشاها إنما أنت منذر من يخشاها اس میں 4 دفعہ غنہ ہے. انما انت منذر من یخشاها یہ آپ پہلے تلاش کر چکے ہیں، اس لیے احتیاط سے پڑھیں گے. اور غنہ جب بھی کریں گے تو مقدار ایک رکھنے کی کوشش کیجئے. انما پہ زیادہ اور انت پہ تھوڑا کریں گے تو یہ خوبصورتی نہیں ہوگی. کوشش کریں کہ جب بھی غنہ کریں، ایک آیت میں ایک سے زیادہ بار غنہ آ رہا ہے تو ہم ایک جیسی مقدار میں غنہ کریں. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہراتے ہیں. انما انت منذر من یخشاها إنما أنت منذر من يخشاها منذر را کو یہاں موٹا پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھیے. منذر من يخشاها امیمہ آپ پڑھیے. إنما أنت منذر من يخشاها منذر منذر شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم خیال رکھیں گے کہ یہ طویل آیت ہے تو درمیان میں ایک جگہ وقف کریں گے اور پھر دوبارہ اس کو ملا کر پڑھیں گے. تو میرے بات دہرائیے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لم يلبثوا یہاں پر مد ہے تو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کے بعد الا حمزہ کو واضح کرنا ہے. پھر پڑھیے. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم نون پر غنہ کیا جائے گا. آپ پہلے ہی تلاش کر چکے ہیں. یوم یہ کون سی واو ہے؟ واولین شاباش. یرونہا یہاں پر بھی کون سی واو ہے؟ واولین شاباش. لم یلبثو میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف میم بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. یلبثو حرف سا کے مخرج کا خیال رکھیے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز میں سیٹی نہیں ہوتی. الا حمزہ کو واضح کرنا ہے، اس کا خیال رکھیے. عشیتن
اس لفظ کو بھی توجہ سے پڑھیے، عین کے مخرج کو واضح کیجیے. اسی طرح حرف یا پر شد آ رہی ہے تو عشیتن ایسے پڑھا جائے گا اس کو، عشیتن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. او ضحاہا، او یہ واولین ہے دوبارہ، اور ضحاہا بعد کے مخرج کا خیال رکھیے، حرف ہا کو واضح کیجیے اور اس کے فوراً بعد ہا آ رہا ہے تو دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے. ایک دفعہ پھر ہم اسی آیت کو پڑھیں گے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حنزلہ آپ پڑھیے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حرف بہت کو موٹا پڑھیے، ضحاها. شاباش. عمر آپ پڑھیے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. شاباش ماشاء اللہ. آپ نے ایک بات نوٹ کی، ہم نے اس آیت کے درمیان میں وقف کیا، اللہ پر وقف کیا نا، تو یہاں کوئی علامت نہیں تھی وقف کی، لیکن کیونکہ آیت طویل تھی تو اس لیے ہم نے درمیان میں ایک جگہ وقف کیا اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھا. اس سے پہلے آپ نے وقف کا اصول سیکھا ہے کہ اگر جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں اس پر زبر، زیر یا پیش موجود ہے تو ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ ساکن کر کے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے آخر میں الف ہے، کیا الف پر کوئی علامت موجود ہے؟ نہیں. اور یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ. تو اگر آخر میں جس لفظ پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں حروف مدہ آ جائیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وقف کرتے ہوئے ہم ان میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. جیسے یہاں پر ہم پڑھیں ہیں اللہ، تو وقف کی حالت میں بھی اس کو کیا پڑھیں گے؟ اللہ. اسی طرح اس سے پیچھے دیکھیے لم یلبثوا، آخر میں واو مدہ آ رہی ہے، تو اگر ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے لم یلبثوا. یہاں پر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی کیونکہ واو پہلے سے ہی ساکن ہے. اور اسی طرح اگر آخر میں یا مدہ آ رہی ہو جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. اس کے بعد ہم سورہ عبس شروع کریں گے. میرے بات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی. عبس وتولی. آسان سے الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں. عبس وتولی. عبس وتولی. امیمہ آپ پڑھیے اس کو. عبس وتولى. عین کے مخرج کا خیال رکھیے، ع اور سین کی آواز میں سیٹی ہونی چاہیے. عبس. پھر پڑھیے. عبس وتولى. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. عبس وتولى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ان جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. نون پر غنہ ہو رہا ہے، آپ پہلے تلاش کر چکے ہیں. جاء بڑی مد ہے، خوب کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور اسی طرح اعمى حمزہ اور عین اکٹھے آ رہے ہیں تو ان کے مخارج کا خیال رکھنا ہے. اعمى. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. ان جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. حنزلہ آپ پڑھیے. أن جاءه الأعمى. اعمى. أعمى. شاباش. عمر آپ پڑھیے. أن جاءه الأعمى. جیم کو واضح کیجیے. ان
پھر پڑھیے أن جاءه الأعمى اعمى. أعمى شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى يزكى. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى يزكى. زا ہے یہاں پر. پھر پڑھیے امیمہ آپ. يزكى یدری کا دال پر ہم نے کیا کیا ہے قلقلہ شاباش. اور یدری کا یہاں پر کون سی یا ہے یا مدہ شاباش. یا مدہ ہے. یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. یزکا اس لفظ میں 2 دفعہ تشدید آ رہی ہے. توجہ سے پڑھیں گے وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. او یذکر یہ ذال ہے زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگا کر ادا کی جاتی ہے. یذکرو ٹھیک ہے. اس میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے. یذکرو نہیں پڑھیں گے. یذکرو. اور اس لفظ میں بھی 2 دفعہ تشدید ہے. اس کا خیال رکھیں گے. فتنفعہ غنہ آپ پہلے تلاش کر چکے ہیں لیکن یہ لمبا لفظ ہے تو توجہ سے پڑھیں گے. فتنفعہ الذکریٰ ملا کر پڑھا جائے گا اور اس میں پھر ذال آ رہی ہے جس پر شد ہے تو اس کو توجہ سے پڑھیں گے. سیٹی نہیں ہونی چاہیے دال کی آواز میں. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. أو يذكر فتنفعه الذكرى. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. أو يذكر فتنفعه الذكرى. عمر آپ پڑھیے. أو يذكر فتنفعه الذكرى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں اما من استغنى. أما من استغنى. من استغنى یہ لفظ ملا کر پڑھا جا رہا ہے. اس کا خیال کیجئے. تغنا غین کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے اما من استغنى. أما من استغنى. اگلی آیت پڑھیں گے فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. غنہ آپ اس آیت میں پہلے تلاش کر چکے ہیں. فأنت تصدى صاد کو موٹا پڑھا جائے گا اور اس کے بعد دال پر شد ہے تو وہاں سختی بھی کی جائے گی. تصدى خیال رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر دوبارہ پڑھیں گے فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. عمر آپ پڑھیے. فأنت له تصدى. 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 شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. فأنت له تصدى. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. فأنت له تصدى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. آسان سی آیت ہے. اس میں کوئی لفظ زیادہ مشکل نہیں ہے. علیکا یہ کون سی یا ہے جائلین. شاباش. اللہ یہاں پر بھی شد ہے سختی سے پڑھا جائے گا. اور یزکا اس لفظ میں 2 دفعہ شد ہے اور یہ ذال نہیں ہے زا ہے اس لیے ہم نے اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھا. ایک دفعہ پھر پڑھیے وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا
تزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وأما यहाँ पर भी गुन्ना है, मन जाअका यहाँ पर भी गुन्ना है, और उसके बाद बड़ी मद आप देख रहे हैं जाअका, तो उसको खूब खींच कर पढ़ेंगे। यस्आ, आइन के मखरज को वाज़े कीजिए और ये ख्याल रखिए कि सीन पर कलकला ना हो। यस्आ, ठीक है। दोबारा पढ़ेंगे। वअम्मा मन जाअक यस्आ وأما من جاءك يسعى मामा आप उंगली रखिए जहाँ पढ़ रहे हैं और इस आयत को दोहराइए। وأما من جاءك يسعى शाबाश। हंज़ला आप पढ़िए। وأما من جاءك يسعى शाबाश। अगली आयत पढ़ते हैं। वहुव यख्शा, وهو يخشى आसान सी आयत है। वहुवा, हा के मखरज को वाज़े करते हुए यख्शा, खा को मोटा पड़ा जाएगा। एक दफ़ा फिर दोहराइए। वहुव यख्शा وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى फ़अंत पे गुन्ना है, अन्हु पे गुन्ना नहीं है, क्योंकि नून साकिन के बाद आप देख रहे हैं हा मौजूद है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। तलहा, तो इस हा पे शद मौजूद है, लेकिन इसको हम ऐसे पढ़ेंगे तलहा तलहा। तो एक दफ़ा फिर इस आयत को पढ़ेंगे। फ़अंत अन्हु तलहा। فأنت عنه تلهى अगली आयत पढ़ेंगे। कल्ला इन्नहा तज़किरह। كلا إنها تذكرة कल्ला यहाँ पर छोटी मद आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। इन्नहा, नून पर गुन्ना है। तज़किरह, ज़ाल के मखरज का ख्याल रखिए, रा को मोटा पढ़ना है। एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। कल्ला इन्नहा तज़किरह। كلا إنها تذكرة उमर आप पढ़िए। كلا إنها تذكرة इन्नहा तज़किरह। إنها تذكرة शाबाश। उमैमा आप पढ़िए। كلا إنها تذكرة तज़किरह। تذكرة अगली आयत पढ़ेंगे। फमन शाअ ज़करह। فمن شاء ذكره फमन, नून पर गुन्ना है, इसका ख्याल रखिए। शाअ बड़ी मद है। ज़करह, रा को मोटा पड़ा जाएगा और दाल को नरमी से। एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। फमन शाअ ज़करह। فمن شاء ذكره हंज़ला आप पढ़िए। فمن شاء ذكره उमर आप पढ़िए। فمن شاء ذكره शाबाश। उमामा आप पढ़िए इसी आयत को। فمن شاء ذكره हमज़ा को वाज़े करना है। शाअ। فمن شاء ذكره शाबाश। अगली आयत पढ़ते हैं। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह। في صحف مكرمة फ़ी या मद्दा है। सुहु, साद और हा दोनों के मखरज को वाज़े करना है। सुहुफ़िन जब मिलाएंगे तो यहाँ गुन्ना भी होगा।
मुकर्रमा, را کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کو موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے فی صحف مکرمہ. في صحف مكرمة. امیمہ آپ پڑھیے. في صحف مكرمة. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. في صحف مكرمة. مکرمہ. مكرمة. عمر آپ پڑھیے. في صحف مكرمة. حنزلہ آپ پڑھیے. في صحف مكرمة. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. مرفوعۃ مطہرہ. مرفوعة مطهرة. مرفوعہ، را کو موٹا پڑھیں گے، واو مدہ ہے اور عین کے مخرج کو واضح کریں گے. مرفوعۃ ملائیں گے تو غنہ بھی ہوگا، اور مطہرہ ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. مرفوعۃ مطہرہ. مرفوعة مطهرة. اور اس آیت کو اگلی آیت سے ملا کر پڑھیں گے تو درمیان میں بھی غنہ ہوگا. مطہرۃ بأیدی. تو ایک دفعہ ملا کر پڑھیں گے. مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. شاباش. بأیدی، دو یا یہاں پر موجود ہیں. بأی، پہلی یا کون سی ہے؟ یائلین. شاباش. یائلین ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ یائلین کی پہچان ہے. بأیدی. دوسری یا کون سی یا ہے؟ یائے مدہ. کیونکہ ہم اس کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. بأیدی، آخری یا کو کھینچا جا رہا ہے اور پہلی یا کو ہم نے نرمی سے پڑھا. بأیدی، تو دونوں کا خیال رکھیے. سفرہ، را کو یہاں پر بھی موٹا پڑا جائے گا. تو ایک دفعہ پھر ہم دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں گے. مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. امامہ پڑھیے. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. بأیدی سفرہ. بأيدي سفرة. دی کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، جب تک مد کی علامت نہ ہو تو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے. بأیدی سفرہ. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. کرام بررہ. كرام بررة. اور اس آیت کو بھی اگر پچھلی آیت سے ملائیں گے تو درمیان میں بھی غنہ ہوگا. سفرۃ کرام بررہ. تو ایک دفعہ ہم پچھلی آیت سے ملا کر بھی پڑھتے ہیں. بأیدی سفرۃ کرام بررہ. بأيدي سفرة كرام بررة. امامہ آپ پڑھیے. بأيدي سفرة كرام بررة. عمر آپ پڑھیے. بأيدي سفرة كرام بررة. امیمہ آپ پڑھیے. بأيدي سفرة كرام بررة. سین کی آواز میں سیٹی ہونی چاہیے. سفرات، یہیں سے پڑھیے. سفرة كرام بررة. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ. قتل الإنسان
ما أكفره ما أكفره ما أكفره قتل قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور قتل الانسان دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے، ان کا خیال رکھیے۔ ما یہاں پر چھوٹی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اکفرہ کاف پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیے۔ دوبارہ پڑھیے، قتل الانسان ما اکفرہ قتل الإنسان ما أكفره عمر آپ پڑھیے، قتل الإنسان ما أكفره شاباش۔ حنزلہ آپ پڑھیے، قتل الإنسان ما أكفره شاباش۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، من ای شیء خلقہ من أي شيء خلقه نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ شیء یا لین ہے اور شیء خلقہ حمزہ پر تنوین ہے لیکن اس کے بعد حرف خا ہے، اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ خا اور قاف دونوں موٹے پڑے جائیں گے، اس کا خیال رکھیے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، من ای شیء خلقہ من أي شيء خلقه ای، اس کا خیال رکھیے، یا پر شد ہے تو ایک دفعہ پیچھے حمزہ سے ملائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی اپنی آواز پڑھی جائے گی، ای۔ پھر پڑھیے اس کو، أي ای، صرف اسی لفظ کو پڑھیے۔ أي اب اس آیت کو ملا کر دوبارہ پڑھیے، من أي شيء خلقه واضح کیجیے، من ای شیء خلقہ من أي شيء خلقه شاباش۔ اگلی آیت پڑھیں گے، من نطفہ من نطفة من یہاں پر غنہ ہوگا اور طا پر قلقلہ بھی ہوگا اور طا کی آواز موٹی ہے، اس کا خیال رکھیے۔ تو تھوڑا سا یہاں پر آواز کو موٹا رکھتے ہوئے قلقلہ کریں گے، من نطفہ من نطفة خلقہ فقدرہ خلقه فقدره خا اور قاف موٹے پڑے جائیں گے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور فقدرہ را بھی یہاں پر موٹی پڑی جائے گی۔ ایک دفعہ پھر دہرائیے، خلقہ فقدرہ خلقه فقدره امامہ آپ پڑھیے اس آیت کو شروع سے، من نطفة خلقه فقدره شاباش۔ عمر آپ پڑھیے، من نطفة خلقه فقدره یہاں پر ہم اس آیت کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے جب ملا کر پڑھیں گے تو نطفتن تنوین کے بعد خلقہ خا آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، تو ایک دفعہ ملا کر بھی پریکٹس کرتے ہیں، من نطفت خلقہ فقدرہ من نطفة خلقه فقدره حنزلہ آپ پڑھیے، من نطفة خلقه فقدره امیمہ آپ پڑھیے، من نطفة خلقه فقدره شاباش۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، ثم السبیل یسرہ ثم السبيل يسره ثم فا کے مخرج کا خیال رکھیے، اس میں سیٹی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سین ہے، ثم جس لفظ سے ملایا جا رہا ہے وہاں پہلا حرف سین آئے گا ملانے کے لیے، ثم السبیل یسرہ تو را موٹی پڑی جائے گی، سین اور ثا کے مخارج میں واضح فرق ہے، اس کو پڑھتے ہوئے واضح کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرائیں گے، ثم السبیل یسرہ ثم السبيل يسره عمر آپ پڑھیے، ثم السبيل يسره شاباش۔ امیمہ آپ پڑھیے، ثم السبيل يسره امامہ آپ پڑھیے، ثم
السبيل يسره شاباش حنزلہ آپ پڑھیے. ثم السبيل يسره. شاباش. تو الحمدللہ ہم نے آج کا سبق مکمل کر لیا ہے. سورہ نازعات کی آیت نمبر 39 سے لے کر سورہ عبس کی آیت نمبر 20 تک ہم نے تلاوت کی. ہم نے پہلے سرگرمی کی، ہم نے یہاں پر جتنے الفاظ میں غنہ کیا جانا تھا ان کو تلاش کیا اور ان کے نیچے لائن لگائی. پھر صرف انہی الفاظ کی مشق کی اور اس کے بعد ہم نے آیات کو پڑھا تجوید اور مخارج کا خیال رکھتے ہوئے اور وقف کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے اس صفحے کو دوبارہ سے گھر جا کر اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے تاکہ ان آیات کی تلاوت کو آسانی سے کر سکیں. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مختصر آیات ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہیں. لیکن کوئی طویل آیت آ جائے تو جیسے ہم نے آج درمیان میں سے وقف کیا اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھا تو اس کی بھی مشق ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا. سبق کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کریں گے. میرے بات دہرائیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک استغفرک و اتوب الیک. واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.